अस्सलाम वालेकुम जी। ये इन्हीं दिनों की बात है, यही नवंबर दिसंबर के ही महीने थे जब आसफ नवाज जंजुआ साहब का ट्रेडमिल के ऊपर वो चल रहे थे तो वहाँ पे उनको हार्ट अटैक हुआ और वो इस दुनिया से चले गए। आसफ नवाज जंजुआ साहब जो थे वो उस वक्त पाकिस्तान के सिपा सालार थे और जिसे कहना चाहिए बड़े अप फ्रंट और अग्रेसिव जनरल थे। वो वॉक कर रहे थे, वो जो होता है वो है ट्रेडमिल जो होती है, जॉगिंग मशीन जिसको कह सकते हैं आप, उसके ऊपर वो चहलकदमी कर रहे थे। तो इस दौरान जो था उनको हार्ट अटैक हुआ। ये भी कहा गया कि आखिरी वक्त में उनसे मलिहा लोधी साहिबा जो थीं, जो उस वक्त जर्नलिस्ट थीं, वो मिल के निकली थीं। काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर भादुड़ी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरियाँ छापी गईं। इस खबर का सबसे ज़्यादा जिसने पीछा किया वो जनाब हामिद मीर साहब थे। हामिद मीर साहब ने ये साबित करने की कोशिश की कि उनको वो जो होता है कोई जहर दिया गया। ठीक है, फोरेंसिक तो टेस्ट होता है ना, इस तरह का एक जहर होता है। हाँ, वो उसके ज़रात जो हैं वो उनकी जो है वो बॉडी से मिले और फिर उन्होंने इंटरव्यू भी किए उनकी फैमिली के, और उनकी फैमिली ने बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आजकल अरशद शरीफ की वालदा जो हैं जिस तरह के बयानात दे रही हैं, उस तरह के बयानात जो थे वो जंजुआ साहब की फैमिली ने भी दिए, उनकी बेगम साहिबा ने। ये काम करने वाले हामिद मीर साहब थे और ये पूरे का पूरा जो था वो गाटे में फिट करने की कोशिश की गई जनाब नवाज शरीफ साहब के। मैं उस वक्त भी उन बदकिस्मत जर्नलिस्टों में शामिल हूँ जिसने कहा था कि ये काम ना किया जाए ऐसे ही खाम खा, लेकिन हामिद मीर साहब आखिरी हद तक गए उसके अंदर। फिर कलम कमान के नाम से इनका कोई कॉलम छपता था, वो भी लिखा इन्होंने, और मतलब कि उसी तरह का एक कॉलम है जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ की फांसी की इस्तदा की थी मुशर्रफ साहब से, तो की हुई है। तो मतलब कि माजी को इतना ताबनाक नहीं है हम जर्नलिस्टों का भी है। तो बहरहाल वो पहला इल्ज़ाम था जी जो नवाज शरीफ साहब पे किसी भी कत्ल की साजिश का लगा। दूसरा इल्ज़ाम जो था वो उन पे सलमान तासीर मरहूम के कत्ल का लगा, उन पे और पीपल्स पार्टी ने लगाया उन पे और राना सनाउल्लाह पे कि जनाब इन्होंने इसको ना एक इशू बनाया था, फ़िरका वाराना इशू बना दिया था, इसको मजहबी इशू बना दिया था। तो नतीजे के तौर पे मुमताज़ कादरी साहब ने अपना सलमान तासीर साहब को कत्ल कर दिया। तो ये कत्ल के ज़िम्मेदार नवाज शरीफ साहब और राना सनाउल्लाह हैं। तो राना सनाउल्लाह पे मॉडल टाउन का पहला इल्ज़ाम नहीं था, वो दूसरा इल्ज़ाम था। तो फिर उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने काम किया। मैं नज़रियाती हमांगी जिन जर्नलिस्टों ने ये हमेशा काम किया है हमेशा उसकी तरफ इशारा नहीं करूँगा, वो पता नहीं कॉमनैलिटी निकलती है इन तमाम जर्नलिस्टों ने जिन्होंने इसके ऊपर काम किया। तो वो ख़बर भी जो थी वो वक्त के साथ साथ जो थी वो दब गई या दबा दी गई या हवा में उड़ गई या झूठ साबित हुई। अब ये तीसरा इल्ज़ाम है जी जो नवाज शरीफ साहब पे एक ऐसे शख्स ने लगाया है जो PMLN के अंदर होने का दावेदार है और जिसने कहा है कि अरशद शरीफ साहब जो हैं शहीद, उनके कत्ल की साजिश जो है वो जनाब नवाज शरीफ साहब ने की थी। और वो साहब जो हैं वो उल्टी सीधी किस्म की इस हवाले से दावे करते हुए पाए जा रहे हैं। मसलन जून में जो उन्होंने नमाज़ पढ़ी है उसको वो कल का नमाज जुमा कह के पोस्ट कर रहे हैं। राशिद नसरुल्लाह ने फौरी तौर पे इसकी करेक्शन की है कि ये तो ईद की नमाज थी जो घर पे अदा की गई थी और वो उसमें मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि PMLN के लोगों से उनका रब्ता तो था, लेकिन साथ में PMLN की सोशल मीडिया टीम ने इन्हीं तस्नीम हैदर गिलानी साहब जो हैं इनकी वो सरगर्मियाँ भी बेनकाब की हैं जिसके अंदर वो PTI के एक ऐसे मुजाहरे में शरीक हैं जिसमें जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ नारे लगाए जा रहे हैं और जजों के ऊपर लान तान की जा रही है, तो वो वहाँ पे भी मौजूद पाए जा रहे हैं। ये ख़ुद भी इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ये वांटेड हैं पंजाब पुलिस को, और इनके अपने भी करीबी जो हैं वो कत्ल हो चुके हुए हैं।
تو شاید اس لیے پچھلے 10-12 سال سے یہ برطانیہ کے اندر مفرور ہیں یا مقیم ہیں، جو بھی آپ ان کے لیے استعمال کر سکیں۔ لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ بات اور انٹرسٹنگ بات وہ یہ ہے کہ یہ بات انہوں نے جو کہی ہے، نواز شریف صاحب پہ جو الزام دھرا ہے، نواز شریف نہیں، ان کے پورے خاندان پہ جو الزام دھرا ہے، اس کی تاریخیں الٹی سیدھی کہی ہیں یا جو بھی باتیں کہی ہیں وہ انہوں نے کہی ہے برطانیہ کے اندر، اور برطانیہ میں اس پریس کانفرنس کا اہتمام جو ہے وہ ARY نے کیا تھا۔ اور اب تک کی تمام جو معلومات ہیں، وہ تمام جو ڈائریکشنز ہیں، اس کے اندر سلمان اقبال صاحب جو ہے وہ واحد مشکوک کردار ہیں جس کے اوپر تمام فریقین جو ہیں وہ متفق ہیں کہ سلمان اقبال ہے۔ اب سلمان اقبال کا آپریٹر کون ہے تو اس کے اوپر بھی بہت سارے لوگوں کا اتفاق ہے، لیکن پاکستان میں بیٹھ کے ہم نہیں کہہ سکتے ان کو، بھلے وہ مطلب کہ آنکھ کے تارے نہ ہوں، لیکن بھئی ایک اعلیٰ عہدے پہ تو متمکن ہے نا۔ تو بہرحال وہ جو ہے، اور پھر عمران خان صاحب آ جاتے ہیں جن کا اصرار ہے کہ ارشد شریف جو ہیں وہ ان کے کہنے کے اوپر باہر گئے تھے، اور وہ اس کا پبلکلی اظہار بھی کر چکے ہیں کہ انہوں نے ان کو پاکستان سے باہر بھیجا تھا۔ اور پھر کسی نے بتایا ہوگا جا کے، تو اس لیے آج کل اس کا تذکرہ نہیں کرتے، ورنہ پہلے تو وہ ارشد شریف والے سانے کے فوراً بعد کہتے تھے کہ میں نے اس کو جان بچانے کے لیے باہر جانے کو کہا تھا۔ اب ارشد شریف صاحب جو ہے وہ کینیا کہاں پہنچے، اور وہ جو دونوں صاحبان ہیں جنہوں نے ان کو آخری وقت میں ڈیل کیا، وہ کسی بھی لا انفورسنگ ایجنسی کے سامنے نہ پاکستان میں نہ کینیا کے اندر پیش ہونے کو تیار ہیں، نہ پیش ہوئے ہیں اور نہ پیش ہوں گے، کیونکہ وہی اصل میں ہیں۔ اور اسی بنیاد کے اوپر سلمان اقبال صاحب کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ سلمان اقبال صاحب کے ملازم بھی ہیں، فرنٹ مین بھی ہیں، جو بھی آپ انہیں کہہ دیں وہ ہیں۔ تو اس لیے چونکہ سلمان اقبال سے توجہ ہٹانی تھی تو پہلے اقرار الحسن کو وہاں پہ بھیجا گیا، تو اقرار صاحب نے جا کے وہاں پہ گولیوں پر سے مٹی جھاڑی، ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ گونگلوں پر سے مٹی نہیں جھاڑی، گولیوں پر سے مٹی جھاڑی، اور ایک فائرنگ رینج میں انہوں نے بتایا کہ جناب فائرنگ رینج کے اندر فائرنگ ہوتی ہے، وہاں پہ گولیوں کے خول عام بکھرے پڑے ہوتے ہیں، تو 2-3 گولیاں زمین سے اٹھا کے کہا کہ یہ ہیں وہ گولیاں، ٹھیک۔ تو خیر اس طرح کا ڈرامہ ہو سکتا ہے، لیکن جو ہے وہ ان کے میزبان تھے اقرار الحسن صاحب کے، وہ دونوں بھائی جو ہیں وہ ان کے میزبان تھے۔ اور وہاں پہ موجود جو لوگ ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ اقرار الحسن صاحب ان کے مہمان بنے ہیں، جن کے مہمان جو تھے وہ ارشد شریف صاحب تھے۔ تو بڑی ہمت کی اقرار بھائی نے، اپنی جان کو خطرے میں ڈالا، کیونکہ ان کے مہمان پہلے جو مہمان بنے تھے ان کا کوئی انجام تو ٹھیک نہیں ہوا تھا، لیکن بہرحال وہ گئے، تو وہاں پہ جا کے بھی انہوں نے وہ اپنا وہی پروگرام کرنے کی کوشش کی جو وہ یہاں پہ کیا کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر کوئی تنتنا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال سارے اشارے، سارے چیزیں جو ہیں وہ ایک طرف جا رہی تھیں، اس کا رخ موڑنے کی کوشش کی گئی، اور جس طرح کی صحافت کرتا ہے ARY اسی طرح کا ڈرامہ کیا۔ لیکن بہرحال اب چونکہ اس ڈرامے کے ساتھ دوسرا ڈال یعنی کہ ڈنڈا نہیں تھا، تو اس لیے وہ ڈرامہ جو ہے وہ بیچ چراہے پھوٹا پڑا ہے۔ لیکن اس ڈرامے کو یا اس طرح کے کسی بھی ڈرامے کو نپ دا ایول ان دا بڈ کا، اب تو بڈ والی بات ہی نہیں ہے، اب تو وہ گرو کر گئے، اب اس کو اس طرح کے کسی بھی فتنے کو آئندہ ہونے سے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ اب ہوا یہ ہے کہ یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے لندن کے اندر، لیکن یہ وہاں پہ نشر نہیں ہوئی، اور اس کی ریکارڈنگ بھجوائی گئی ہے پاکستان میں۔ پاکستان کے اندر پہلے 2 چینل نے اور اب تیسرا بھی ان کو جوائن کر گیا ہے۔ ہو سکتا ہے میرا جب ولاگ آپ تک پہنچے تو چوتھا بھی جوائن کر جائے، اور وہ ہوگا آج TV۔ پہلا چینل تھا جس نے اس کو نشر کیا وہ ARY تھا، ان کا تو ذاتی مسئلہ ہے، تو وہ ذاتی مسئلے کے لیے تو ڈائیورژن لگانا ضروری خیال کریں گے۔ دوسرا تھا بول ٹی وی، بول ٹی وی نے ہر اس طرح کے بول بازار کے اندر اپنا گند ڈالنا ہوتا ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ تیسرا ٹی وی ہم ٹی وی جس نے جوائن کیا اس کو، ٹھیک ہے، وہی جس کے اوپر اویس منگل والا اور وہ خاتون جعلی آنسو بہانے والی جو ہے کہ آنسو گیس سے بڑا میرا دم کٹ رہا ہے، تو مائیو پیچھے آئس کریم والا کلوتا ہے،
ਉਹਦਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ, وہ آئس کریم بیچی جا رہے ہیں. کیسے کیسے ڈرامے اور جھوٹے اور جو ہے یہ سارے لوگ جو ہیں اس کے اندر ملوث ہیں، کام کرتے ہیں. تو ہم ٹی وی بھی اس کو جوائن کر گیا اس بینڈ ویگن کو. میرے پاس ہم ٹی وی کی لائیو ٹرانسمیشن کا تو نہیں ہے، لیکن جو کلپ میرے پاس بھجوایا گیا سوشل میڈیا کے ذریعے اس کے اوپر ہم ٹی وی کا لوگو لگا ہوا ہے. اور اب پتہ نہیں انہوں نے سوشل میڈیا پہ ہی شیئر کیا ہو، نشر نہ کیا ہو، لیکن یہ تیسرا ٹی وی چینل جوائن کر گیا. چوتھا بھی میں نے کہا کہ وہ آج ٹی وی ہوگا جو جوائن کرے گا. اور یہ ساری اپنی فورس جو ہے وہ 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے تحت جو ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ آج کل وائس آف امریکہ کا سگنل جو ہے وہ پاکستان میں وائس آف امریکہ بین ہے، لیکن اس کا سگنل پاکستان میں لیگلی آن ایئر صرف آج ٹی وی پہ جاتا ہے. سمجھ گئے نا آپ. اور آج یہ سگنل جانے کے لیے جانا جو ہے یہ پنڈی کی اپروول کے بغیر نہیں جا سکتا. یہ بھی بات اپنی جگہ کے اوپر ایک حقیقت ہے. تو پھر آج ٹی وی کے تو سب سے زیادہ اچھے تعلقات ہوں گے نا. وہاں پہ کسی گروپ کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے تبھی تو وائس آف امریکہ کا سگنل جو ہے وہ آن ایئر جا رہا ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ چوتھا وہ ہوگا جو جوائن کرے گا اس بینڈ ویگن کو. اور مطلب کہ جو ان کا طرز صحافت ہے اس کے پیش نظر نواز شریف کو رگڑا چاڑنا ہے. نواز شریف صاحب جو ہیں اگر انہیں پہلے دو واقعات سے سبق نہیں ملا تو اب انہیں کم از کم اس سے سبق ضرور لینا چاہیے اور اس کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. اگر تو یہ وکلا سے مشورہ کر کے اگر تو یہ لندن میں چیلنج ہو سکتا ہے، جو میرے خیال میں نہیں ہو سکتا کیونکہ وہاں پہ آن ایئر نہیں ہوا، تو میڈیا لاس سے تو وہ نکل گیا باہر. تو ازالہ حرفی حیثیت ہے تو اس کے حوالے سے جائزہ لیا جائے. اور ویسے ویب سائٹ کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اگر یہ ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ ہوا ہے تو اس کو استعمال کیا جائے، اس کو پلی بنایا جا سکتا ہے. لیکن میرا نہیں خیال وہ اتنے بیوقوف ہیں ویب سائٹ پہ بھی اس کو اپلوڈ نہیں کریں گے. تو ایسی صورت کے اندر جو ہے انہیں پاکستان کے اندر اس کو چیلنج کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان میں نشر ہوا ہے اور اس کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. اور اگر وہ نہیں پہنچائیں گے تو پھر ان کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے اس طرح کے الزامات وقتاً فوقتاً سامنے آتے رہیں گے یا لائے جاتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی جی. اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.